میں مبشر انجیل جوید انور اور کیتھلک ٹی وی کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں کیتھلک ٹی وی پہ یہ موقع دیا ہے کہ ہم کیتھلک ایمان کے فروغ کے لیے گفتگو کریں اور اس گفتگو کے ذریعے اپنے مومنین کی، اپنے ناظرین کی ایمانی طور پر رہنمائی اور مدد کریں۔ تو آج میرے ساتھ ہیں میرے ہم خدمت بھائی مبشر انجیل شمیل اسد، جو اس پروگرام میں کیتھلک ایمان کے فروغ کے لیے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ کیتھلک کلیسیا میں جو 7 ساکرامنٹ ہیں وہ ہوں گے۔ ساکرامنٹ جو ہیں نجات کے روپ ہیں اور تمام ساکرامنٹ کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے، جو ہمیں پاک کرتے اور فضل دیتے ہیں، اور پاک کرنے والا یہ ظاہری نشان ہماری زندگی کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ آج ہم 7 ساکرامنٹ میں سے جو پہلا ساکرامنٹ بپتسمہ ہے، ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ تو میں بابو شمیل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیتھلک ایمان کے مطابق بپتسمہ کیا ہے؟ بابو جی، پہلی بات یہ ہے کہ بپتسمہ جو ہے پاک ماں کیتھلک کلیسیا کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق 7 ساکرامنٹ ہیں، اور 7 ساکرامنٹ میں سے جو پہلا نمبر ہے وہ بپتسمے کا نمبر ہے۔ یہ ایک ایسا ساکرامنٹ ہے جو ایمان کا ظاہری نشان ہے، جس سے کسی انسان یا چیز کو پاک کیا جاتا ہے۔ بپتسمہ ایک الہی مہر ہے جو کسی بچے بڑے کو مسیحت میں شامل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، تاکہ وہ ایمانی اور روحانی زندگی میں اس بپتسمہ کے ذریعے مضبوط ہو اور مسیحی اقدار میں وہ زندگی کو بہتر ایمان کے ساتھ گزاریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص بپتسمہ لیتا ہے، جو امیدوار ہے بپتسمہ لینے والا، یہاں سے اس کی روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب وہ بپتسمہ لیتا ہے تو اس کی روحانی زندگی کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ بپتسمہ لیتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کے وعدوں کے مطابق آسمانی بادشاہت کا وارث بھی بنتا ہے، اور اسی بپتسمے کے ذریعے معروسی گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے، نیکودیمس کو کہا بپتسمے کے حوالے سے، نئی پیدائش کے حوالے سے، کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بپتسمہ جو ہے ایک تو انسانی طور پر انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے، لیکن روحانی طور پر پیدا ہونے کے لیے بپتسمہ لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس ساکرامنٹ کے ذریعے جو انسان بپتسمہ لیتا ہے اسے خدا کا فضل حاصل ہوتا ہے، یا خدا کا فضل اسے ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس بپتسمہ کو جب انسان حاصل کرتا ہے، لیتا ہے، تو پھر وہ یسوع مسیح کے پیروکاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل کے 16ویں باب کی 15ویں آیت میں کہ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ تم تمام دنیا میں جاؤ اور ساری خلقت کو انجیل کی منادی سناؤ، اور جو کوئی ایمان لے کر آئے اسے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ پھر اسی طرح دیکھتے ہیں بپتسمے کے حوالے سے مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 28ویں باب کی 19ویں آیت میں بھی خداوند یسوع مسیح نے بپتسمے کے متعلق اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا کہ پس تم جا کر تمام قوموں کو شاگرد بناؤ، اور جو ایمان لائے اسے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اگر ہم بچوں کے حوالوں سے دیکھیں تو رسولوں کے اعمال کی کتاب پڑھیں تو اس میں تقریباً 8 حوالہ جات ہمیں بپتسمے کے متعلق ملتے ہیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو رسولوں کے اعمال 2 باب اس کی 33 آیت سے 39 آیت دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھنا چاہیں تو 8 باب 12 آیت سے 25 آیت تک دیکھ سکتے ہیں۔
پھر 10 باب 44 سے 48 آیت، اسی طرح بے شمار حوالہ جات کلام مقدس میں سے ملتے ہیں جو ہمیں بپتسمے کے ساکرامنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی انسان نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ بہت اچھا بابو جی، آپ نے اپنی گفتگو کے ذریعے ہمارے ناظرین کو بتایا ہے کہ بپتسمہ جو ہے یہ داخلے کا ساکرامنٹ ہے، کہ مسیح مذہب میں انفرادی طور پر بپتسمے کا ساکرامنٹ حاصل کر کے انسان اس میں شامل ہو، اور جب وہ مسیح مذہب میں شامل ہو جائے تو پھر باقی ساری برکات جو ہیں وہ اس بپتسمے کے ذریعے اس کو انفرادی طور پر، اور جب وہ اپنے خاندان میں شامل ہوگا، داخل ہوگا، تو اس کے گھرانے کو ملیں گی۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے لیے جو آپ نے گفتگو کی ہے، جتنے بھی والدین ہیں ان کو اپنے بچوں کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ بہترین طریقے سے اس ساکرامنٹ کے ذریعے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے خدا کی برکت حاصل کرے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں اور ہمارے دیگر تمام جو ڈنومینیشن ہیں ان میں بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اپنے لیے کسی چیز کا انتخاب نہیں کرتا، نہ لباس کا انتخاب کرتا ہے، نہ خوراک کا انتخاب کرتا ہے، نہ اسکول کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ موسم کے اعتبار سے اسے لباس پہنایا جاتا ہے، گرمیوں میں لباس الگ ہے، سردیوں میں الگ ہے، خوراک الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ تھوڑا پیچھے جاتے ہیں والدین کے کردار کے حوالے سے، جو بچوں پر ایمانی ذمہ داری ہے انہیں ایمان میں بلوغت دینے کے لیے۔ تو دیکھیں جب ہم نکاح کے پاک ساکرامنٹ، میں نے پہلے بتایا کہ پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی تعلیم کے مطابق 7 ساکرامنٹ ہے، پہلا بپتسمہ ہے اور 7واں جو ہے نکاح۔ تو جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت جو دونوں کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، نکاح میں موجود دونوں فریق، وہ کلام مقدس پر ہاتھ رکھ کر صاحب رسومات کے سامنے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہمیں اولاد عطا کرے گا ہم اس کی پرورش مسیحی ایمان کے مطابق کریں گے۔ یہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی وہ عہد کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں کہ وہ اس کی تربیت مسیحی ایمان میں کریں گے۔ تو اس لیے والدین پر یہ ذمہ داری ہے، وہ عہد ہوتی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں بڑی خوبصورت مثال ہے پاک خاندان کی، کہ وہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کو پیدائش کے بعد شریعت کے مطابق جو ہے وہ ہیکل میں نظر بھی کرتے ہیں، اس کا ختنہ بھی کراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہیکل میں نظر کیا جانا، یہ ایسی مثالیں ہیں جو ہمارے خاندانوں کو سیکھنی چاہیے۔ ہمارے خاندانوں میں یہ ہے کہ بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تو پھر ہم ڈیلے کرتے جاتے ہیں، آج نہیں کل کرواتے ہیں۔ لیکن بپتسمہ والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو دلائیں، کیونکہ بپتسمے کے بغیر دیکھیں اس کی زندگی میں نہ تو خدا کا فضل ہے، وہ دروازہ اس کے لیے جو خدا کے فضل کا ہے، خدا کی بادشاہت کا ہے، وہ دروازہ اس کے لیے بند ہے۔ تو وہ والدین اپنی غفلت سے بند کرتے ہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پاک خاندان کا نمونہ لیں، پاک خاندان کی مثال لیں، اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سب سے پہلی اور اولین جو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ بپتسمہ دلائیں، تاکہ وہ وعدہ جو انہوں نے نکاح کے وقت کیا ہے اس پر پورا اتر کر اپنے بچے کے لیے خدا سے فضائل اور برکات جو ہیں وہ لے سکیں۔ تو اس لیے کیونکہ بپتسمہ جب تک ہم بچے کو نہیں دلاتے، ہمارے مسیحی ایمان سے ہٹ کر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ، بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا ویسے کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں، بزرگوں سے سنتے ہیں کہ کہتے ہیں بزرگ ہمیں کہ بھئی ابھی تک آپ نے اس کا بپتسمہ نہیں کرایا، تو پھر ہمیں ہوش آتی ہے کہ یار یقیناً ہمیں اس کا بپتسمہ کرانا چاہیے تاکہ اس سے بیماری وبا جو بھی ہے وہ ختم ہو، کیونکہ بپتسمہ ایسی قوت ہے، بپتسمہ ایسی طاقت ہے، بپتسمہ ایسا فضل ہے جس کے ذریعے
انسان خدا کے جلال سے منور ہو جاتا ہے, برکت ملتی ہے, وہ ایسی برکت جو کبھی ختم نہیں ہوتی. بابو جی میں آپ کی دو باتیں تھوڑی آگے بڑھاؤں گا. ہمارے جو پرانے مشنری تھے, فادرز تھے, تو ہمارے بڑے اس بات کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جو ہی بچہ بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا تھا تو مشنری فادر جو تھے وہ فوراً ان کو بپتسمے کا ساکرامنٹ دیتے تھے. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور اس کا جو نتیجہ ہے, میں جو ینگ یا جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام والدین سے گزارش کرنا چاہوں گا اور ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ برائے مہربانی اپنے بچوں کو, جب خدا ان کو اولاد کی برکت دیتا ہے, دیکھیں اولاد کے لیے لوگ بڑی تگ و دو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, چرچ جاتے ہیں, تو جب خدا ان کو اولاد جیسی عظیم برکت دے دیتا ہے تو پھر وہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ موسم کے لحاظ سے, خوراک کے لحاظ سے, ہر طرح سے والدین بچے کے لیے فکر مند ہیں, تو اسی طرح یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ضرور اپنے بچوں کو یہ جو برکت خدا کی طرف سے ہے ضرور ان کے لیے کوشش کرے, کیونکہ جب والدین کوشش کرتے ہیں بچوں کے لیے تو پھر خدا برکت دیتا ہے. اور دوسری بات میں یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ بپتسمے کا ساکرامنٹ جو ہے یہ انٹری کا, داخلے کا ساکرامنٹ ہے. تو برائے مہربانی آپ ضرور اپنے بچوں کو خدا کے گھر میں لے کے جائیں, اپنے اپنے علاقے کے بابو جی کے ساتھ, فادر جی کے ساتھ رابطہ کریں, تاکہ آپ کے بچے کو جب بپتسمے کا ساکرامنٹ دیا جائے تو وہ ضرور خدا کی بادشاہی کے وارث بنے اور خدا کے فرزند بنے. میں بابو جی آپ سے جاننا چاہوں گا, کیونکہ ہم جتنے بھی مسیحی لوگ ہیں ہمارا ایمان جو ہے وہ کلام مقدس پر ہے. جو بات, جس بات کا ذکر ہمیں کلام پاک سے ملتا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کلام مقدس کی چند مثالیں ہمارے ناظرین کو دیں تاکہ وہ اس کے ذریعے اور بھی زیادہ اپنے بچوں کی ایمانی طور پر تربیت میں زیادہ اچھا کردار ادا کریں. دیکھیں آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, لیکن دیکھیں کہ جب تک کہ بپتسمہ ہم بچے کا نہیں کرواتے تو اکثر ہم مناظ صاحبان جب علاقوں میں جاتے ہیں, کئی بیکورڈ علاقے بھی ہیں ایسے, قصور, ناروال اور دیگر کافی علاقے ہیں, تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ بپتسمے میں بہت دیر کرتے ہیں, تو لیکن جب بچہ وفات پا جاتا ہے, خداوند میں سو جاتا ہے, تو وہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسیح خداوند کی بادشاہت میں داخل ہوگا, لیکن وہ پیدا مسیحی خاندان میں ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں, ہمارے ارد گرد اور بھی بے شمار مذاہب ہیں. ہر مذہب کے لوگ جو ہیں جب بھی ان کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو جو ایک طریقہ کار ہے ان کا مذہب میں داخل کرنے کا, اس نو مولود بچے کو وہ اس طریقے سے اسے شامل کرتے ہیں. اپنے جو مذہبی رہنما ہیں انہیں بلاتے ہیں, جس طرح کہ مسلم بھائی ہیں ہمارے, جب ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے جو ان کے مولوی صاحب ہیں انہیں بلاتے ہیں, تو وہ ان کے کان میں اذان دیتے ہیں, یہ ان کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اذان دینے سے اب یہ امت محمدی میں شامل ہو گیا ہے. تو اسی لیے ہمارے جو والدین ہیں وہ دوسری باتوں کی بڑی فکر کرتے ہیں, تو انہیں سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے کو جو ہے وہ بپتسمے کا ساکرامنٹ ملنا چاہیے, کیونکہ بپتسمے کے ساکرامنٹ کے بغیر اس کی زندگی جو ہے مسیحی تعلیم کے بغیر ادھوری ہے, مسیحی محبت کے بغیر ادھوری ہے, اور مسیحی جو خدا یسوع مسیح کی بادشاہت ہے اس میں داخل ہونے کے لیے اس کا دروازہ بند ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دیگر لوگوں کو, مذاہب کے جو لوگ ہیں انہیں دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ان سے زیادہ بہتر کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے بچے مسیحی ایمان میں بلوغت حاصل کر کے خدا کے نام کو جلال دیں. میں آپ کی بات کو تھوڑا بابو جی آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جب ہم خوشپور میں ٹریننگ کرتے ہیں, تربیت گاہ میں تربیت سیکھتے ہیں, تو وہاں پر ہمیں بتایا گیا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ کئی دفعہ اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ وفات پا گیا ہے, وہ فرق بات ہے,
لیکن اگر وہ پیدا ہوا ہے اور والدین نے لاپرواہی کی ہے، بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 1 ماہ کے بعد، 2 ماہ کے بعد، تو کئی جگہوں پہ پھر اس کا مکمل جو رسم ہوتی ہے ڈیتھ کے بعد وہ نہیں ادا کی جاتی، کیونکہ اس کا زور ہی ہوتا ہے کہ اس کو بپتسمہ دے کر مسیحی مذہب میں داخل کیا جائے۔ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم سارے جتنے بھی لوگ ہیں مسیحی لوگ، جو ہی خدا ہمیں یہ برکت دے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کلام مقدس کی، اور جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ ہمارے سامنے پاک خاندان جس میں مقدس یوسف، مقدسہ ماں مریم اور بچہ یسوع جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ وہ کس طرح ماں باپ اپنے سارے کام، پالنا پوسنا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سارے کام جو شرعی طور پر والدین کو سر انجام دینے چاہیے وہ خوشی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے ناظرین کو اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش میں، اور ایمانی طور پر خاص طور پر آپ مقدسہ ماں مریم اور حضرت یوسف کا کردار ادا کریں۔ بابو جی، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ بپتسمے کی بات ہو رہی ہے، بپتسمے کا موضوع تو ویسے بہت وسیع ہے، اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت ساری بات چیت ہو سکتی ہے، بہت سارے سیمینار ہو سکتے ہیں، لیکن ہم مختصر طور پر اس پہ تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب بیٹے یا بیٹی کو چرچ میں بپتسمے کے ساکرامنٹ کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو بپتسمہ کے وقت استعمال کی جاتی ہیں، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بہت تفصیل کے ساتھ تو چلیں بتانا شاید مشکل ہے، لیکن پھر بھی جو ضروری ہے جن کو ہم جان سکتے ہیں، کیونکہ سارے والدین پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم جو عام چیزیں جن کا ذکر کبھی کبھی شاید ہوتا ہے ہماری زندگی میں لیکن پتہ نہیں چلتا یا غور نہیں کرتے، تو بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے وقت جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، ہمارے فادر جی یا کاہن جو چیزیں استعمال کرتا ہے، مہربانی سے وہ اس پہ روشنی ڈالیں اور تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ دیکھیں ہم سارے مسیحی ایک جیسے ہیں، ایک ایمان میں ہیں، ایک ہی ہمارا خداوند ہے، تو ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ جب گاؤں میں بپتسمے ہوتے ہیں تو شہر میں پڑھے لکھے لوگ اپنے بچوں کے بپتسمے کراتے ہیں، تو جب گاؤں کے لوگ آ کر دیکھتے ہیں تو وہ پھر مناظ صاحبان جو ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں بپتسمہ دیکھا تو وہ تو بابو جی بڑے شاہانہ انداز سے کیا گیا تھا، ایسی ایسی چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے جو بپتسمہ میں شامل ہونے والی چیزیں ہیں ان کا ہم استعمال دیکھیں گے، وہ چیزیں کس طرح کی ہیں، عام چیزوں سے ہٹ کر ہیں، اور جب وہ عام چیزیں بلیسڈ کی جاتی ہیں تو پھر ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے بابو جی پانی جو ہے، پانی ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پانی ہے نہیں۔ میں بتانا چاہوں گا کہ عید پاشکا کے موقع پر جو ہفتے کی رات ہوتی ہے، شب بیداری کی رات ہے، ویجل نائٹ، اس رات جو ہے کینڈل جو ہے جلائی جاتی ہے، اس سے 5 زخم لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر گایا جاتا ہے۔ اس پانی کو جو ہے اس کینڈل میں ڈبویا جاتا ہے، اس میں نمک بھی ہوتا ہے، کینڈل کو ڈبوئی جاتی ہے، تو وہ کینڈل جب ڈبوئی جاتی ہے یسوع کے 5 زخموں کے ساتھ، تو پھر وہ پانی وہ نہیں رہتا بلکہ وہ پانی نجات کا، برکت کا پانی جو بن جاتا ہے، تو وہ سارا سال پانی استعمال ہوتا ہے۔ کاہن مختلف اپنے اپنے چرچز میں استعمال کرتے ہیں۔ ایسٹر کے بعد جو گھروں کو بلیسنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہاؤس بلیسنگ کے لیے ہوتا ہے، اور وہی پانی جو ہے بپتسمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پانی عام نہیں ہے، وہ پانی جو ہے وہ اس رات پاک کیا گیا ہے، پاک ہو گیا ہے، اور اس پانی سے آپ کے بچے کو بپتسمہ دیا جاتا ہے، اور وہ پانی جو ہے طہارت، پاکیزگی، دوسرا پانی بھی پاکیزگی کا وسیلہ بنتا ہے، لیکن یہ پانی ایمانی طور پر جو ہے طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے، صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، جو ہمارے جسم سے تمام گندگی کو، تمام علائشوں کو، تمام برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس پانی کے ذریعے ہم ایک نئی پیدائش سے ایک نیا جنم جو ہے لیتے ہیں۔ یہ پہلا جو ہے بپتسمے کا جو چیز ہے استعمال کی جاتی وہ پانی ہے۔ بڑا اچھا بابو جی آپ نے کہا
میں اپنے ناظرین کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کئی دفعہ ہم شاید جانتے ہیں اور کئی دفعہ نہیں بھی جانتے، لیکن یہ بڑا اچھا ہے کہ آج آپ کیتھولک ٹی وی کے پروگرام کے ذریعے جب آپ اس کو دیکھیں یا سنیں تو یقیناً ہمیں اس بات کا ہمارا بھروسہ ہے، یقین ہے کہ آپ اپنے اپنے گھرانوں کو اور اپنے اپنے خاندانوں کو جب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ویسے نہیں ہے۔ کئی دفعہ کئی لوگ خیال کرتے ہیں شاید یہ پانی نلکے سے لے کے آئے ہیں یا ادھر سے لے کے آئے ہیں یا ادھر سے، نہیں، ابھی آپ نے جان لیا ہے، دیکھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے کہ بپتسمے کے لیے جو پانی استعمال کیا جاتا ہے اس کی برکتوں کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، جس کے ذریعے آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹی، چھوٹے یا کسی بڑے کو بپتسمہ دیا جا رہا ہے۔ بابو جی بہت اچھا، تو ضرور جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی ہم اسی طرح آپ تک پہنچائیں گے تاکہ آپ توجہ کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ سنیں اور سمجھیں اور دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ برکت جو ہے وہ آپ کے بیٹے میں، بیٹی میں، یا جس کو بپتسمہ دیا جا رہا ہے، جو امیدوار ہے، اس کی زندگی سے نظر آئے گی۔ جی بابو جی۔ تو دوسرا جو اس کا حصہ ہے، جو دوسری چیز اس میں استعمال کی جاتی ہے وہ ہے موم بتی۔ ہم اپنے گھروں میں بھی سالگرہ کے موقع پر یا کسی بھی وقت موم بتی استعمال کرتے ہیں، لیکن موم بتی جو بپتسمے کے وقت استعمال کی جاتی ہے وہ موم بتی عام موم بتی نہیں ہے۔ وہ موم بتی جو ہے عید پاشکا کی رات جو ہے، ہفتے کی رات کو، اس کینڈل کو جب الاؤ کے ساتھ بشپ جی جلاتے ہیں یا مختلف پیرشز میں فادر صاحبان ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے پیرش میں اسے استعمال کرتے ہیں، اور جب بپتسمہ دیا جاتا ہے تو بپتسمے کے دوران وہ کینڈل جو اسے پاش کئی کینڈل جس پر خدا یسوع مسیح کے 5 زخم لگائے گئے ہیں، اور اس کینڈل کے ساتھ روشن کر کے جو امیدوار ہوتا ہے چھوٹا بچہ، اس کے ہاتھ میں دی جاتی ہے۔ اگر وہ نہیں پکڑ سکتا تو ماں باپ سپورٹ کرتے ہیں، ماں باپ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ تو اس لیے یہ موم بتی جو ہے روشنی کی علامت ہے، نور کی علامت ہے۔ تو اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، اور یہی یسوع مسیح کی ایک خوبصورت مسیحی عقیدے کی بات ہے کہ وہ کینڈل جس پر یسوع مسیح کے 5 زخم لگے ہیں، اسی نور سے اس نور کو منور کیا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا میں روشنی کا وسیلہ بنے۔ تو یہ دوسری جو چیز تھی موم بتی تھی۔ تو تیسری اس میں جو چیز ہے وہ ہے سفید کپڑا۔ سفید کپڑا جو ہے وہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ دیکھیں ہمارے بزرگ جو ہیں، چاہے وہ خواتین میں سے ہیں یا مرد حضرات ہیں، جب وہ عمر کے اس حصے کو پہنچتے ہیں تو وہ دوسرے کپڑوں کی نسبت سفید کپڑے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی عمر کے حوالے سے بھی، بزرگی کے حوالے سے بھی، عزت کے حوالے سے بھی ان کے لیے وہ سوٹیبل ہوتا ہے۔ میں بابو جی آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا یہ سفید کپڑے کے حوالے سے کہ بہت سارے مذاہب میں ہمیں اس بات کو دیکھنے کے لیے یہ چیزیں ملتی ہیں کہ بہت سارے مذہبی طور پر کپڑے جو استعمال کیے جاتے ہیں، جو مذہبی رہنما استعمال کرتے ہیں، وہ ان میں سے زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں، جو کہ پاکیزگی کو، جو کہ خدا کی محبت کو اور خدا کے پیار کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو آپ نے بڑا اچھا کہا ہے، بزرگوں کی مثال دی ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد جو بڑے لوگ ہیں آج بھی اور پہلے بھی، تو وہ جب بزرگی کی عمر میں جاتے ہیں تو وہ پسند کرتے ہیں کہ کپڑے سادہ ہوں، صاف ستھرے اور سفید ہوں۔ تو اسی لیے جب کینڈیڈیٹ کو بپتسمہ دیا جاتا ہے تو تیسرا یہ عمل ہے سفید کپڑے کا، تو اس کو اس کے ہاتھوں پر رکھا جاتا ہے یا جسم کے ساتھ لگایا جاتا ہے، تاکہ جس طرح یہ کپڑا صاف ہے، اس میں کوئی داغ نہیں ہے، کوئی اس میں سلوٹ نہیں ہے، کسی طرح کی اس میں ایسی چیز نظر نہیں آتی جو دوسروں کو دیکھنے کے بعد کہنا پڑے کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ تو جب وہ بپتسمے کے عمل میں گزرتے ہوئے اس سٹیج پر پہنچتے ہیں، پاکیزگی کی علامت کے طور پر کپڑا رکھا جاتا ہے اس پر، تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو پاکیزگی عطا کی جاتی ہے کہ وہ روحانی طور پر، ایمانی طور پر، جسمانی طور پر جو ہے وہ پاک زندگی گزارے اور اس پاک زندگی میں اسے خدا کا فضل اور برکت ملے۔ بابو جی میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے اور سن رہے ہیں،
تو جب ایک بار پھر آلریڈی وہ بے شک پہلے سے جانتے ہیں سمجھتے بھی ہیں، لیکن ایک بار پھر جو لوگ اس سے ناواقف ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا اچھا ہوگا کہ وہ ضرور اس بات کو سمجھیں اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے اس کوشش کو کبھی بھی کرنے میں لاپرواہی نہ کریں، بلکہ ذمہ داری کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ اپنے خاندان کے لیے ایمانی طور پر ترقی کا وسیلہ بنے۔ تو بپتسمے کے لیے جو چوتھی چیز استعمال کی جاتی ہے وہ ہے تیل۔ جس طرح پہلے بھی میں نے بتایا، ایمانی اور روحانی حوالے سے یہ تیل عام تیل نہیں ہے جو ہم دکانوں سے یا ویسے گھروں میں رکھتے ہیں خرید کر لیتے ہیں، لیکن یہ تیل ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاک جمعرات کی عبادت کرسمہ کی پاک ماس ہوتی ہے، یہ سال میں ایک بار ہوتی ہے پاک ماس، اور اس میں جو ہے یہ تیل لیے جاتے ہیں جن میں بیماروں کا تیل، متلاشیوں کا تیل اور کاہنوں کو مخصوص کرنے کا تیل جو ہے، 3 تیل جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بتانا ضروری تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ تو اس لیے یہ تیل جب بچے کو بپتسمہ دیا جاتا ہے تو پھر تیل اس کے ماتھے پر لگایا جاتا ہے اور جسم کے حصوں پر لگایا جاتا ہے تاکہ وہ اس تیل کی وجہ سے ایمان کی قوت، ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ حاصل کرے۔ ویسے بھی تیل جو ہے وہ قوت کی نشانی ہے، تو یہ دنیاوی قوت سے ہٹ کر روحانی قوت کے لیے اس تیل سے انسان کو برکت ملتی ہے کہ وہ روحانی طور پر جو ہے مضبوط ہو کر خدا کے نام کو جلال دے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ نمک ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ نمک کے حوالے سے کہ بپتسمے میں ایسی چیزیں علامتی طور پر استعمال کی گئی ہیں جن کا ہماری زندگی میں روزمرہ استعمال تعلق رکھتی ہیں۔ تو نمک جو ہے یہ دیکھیں وفاداری کی علامت ہے۔ جب رومی حکومت اپنے فوجیوں کو تنخواہیں دیتی تھی تو ان کے ساتھ انہیں نمک بھی دیتی تھی تاکہ وہ وفادار ہیں اور وفادار رہیں، اور یہ نمک ان کو یاد کرائے کہ ہم ان کے وفادار ہیں۔ تو نمک کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ تم زمین کا نمک ہو، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، شاید میں اسے ایکسپلین نہ کر سکوں اس حوالے سے، لیکن پھر بھی یہ بڑی اہم بات ہے۔ لیکن دیکھیں کہ یہ نمک جو ہے جس سے یسوع مسیح دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم ہانڈی پکاتے ہیں تو اس میں نمک نہ ہو تو جتنی مرضی قیمتی چیزیں پکا لیں اس کا مزہ نہیں، ذائقہ نہیں۔ تو یسوع مسیح بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر تم مسیحی بھی ہو، بپتسمہ بھی میرے نام کا لیا ہے، لیکن مسیحی اقدار اور مسیحی تعلیمات کا وہ اثر دوسرے لوگوں پر آپ کی زبان سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی گفتگو سے نہیں ہوتا تو پھر آپ کا یہ کام جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے آپ کے لیے۔ لیکن آپ نے سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ نمک جو ہے یہ مسیحی ایمان کے حوالے سے، مسیحی محبت کے حوالے سے، اخلاقیات اقدار کے حوالے سے ہے کہ آپ میں وہ چیزیں آ جائیں جو دوسروں میں نہیں، اور آپ کی ان چیزوں سے دوسرے لوگ متاثر ہوں اور لوگ کہیں کہ واقعی یہ مسیحی ہے۔ حضرت متی رسول کی معرفت انجیل مقدس میں اس بات کا بیان ہے کہ تم زمین کا نمک ہو، اور نمک جو ہے یہ چیزوں میں بہت ٹیسٹ پیدا کرتا ہے، لیکن ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ نمک کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ زندگی جو ہے یہ خراب ہونے سے بھی بچے، کیونکہ نمک جو ہے یہ چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اس کی بہترین جو صفت ہے، جو بہت بڑی تعریف ہے، کہ یہ چیزوں میں ٹیسٹ پیدا کرتا ہے، اور ٹیسٹ پیدا کرنے کے ساتھ چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اس لیے جب ہر مسیحی کی زندگی خداوند مسیح کے فرمان کے مطابق نمکین ہوگی تو اس کی زندگی میں ٹیسٹ بھی ہوگا۔ ایک تو ٹیسٹ کھانے پینے والا ہے جو چیزوں میں ہے، اور دوسرا ٹیسٹ مسیحی زندگی کا ٹیسٹ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات چیت کرنا۔ جب وہ یسوع کے پیروکاروں میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے چھوٹی سی، یہ ہمارے بزرگ جو ہے نا، دیسی گھی جب گھروں میں کافی زیادہ ہو جاتا تھا تو خراب ہونے سے بچانے کے لیے انہیں
اس میں نمک کی ایک چھوٹی سی جو تھی نا ٹکڑا یا تھوڑا نمک اس میں ڈال دیتے تھے تاکہ وہ خراب نہ ہو. تو اسی طرح آپ نے بہت اچھا اور خوبصورت اسے بیان کیا ہے کہ یہ ہماری زندگی کو جو روحانی بن چکی ہے بپتسمے میں وہ خراب نہ ہو, اس نمک کے وجہ سے محفوظ رہے. تو باؤ جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کی ساری کوشش کے لیے, اور ہم اپنے ناظرین کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم 7 ساکرامنٹ پر باترتیب جو ہے وہ گفتگو کریں گے تاکہ کیتھولک ایمان پروگرام میں ہمارے ناظرین جو ہیں, ہمارے مومنین جو ہیں, وہ اپنے ایمان میں اور زیادہ قوت پائیں, مضبوطی پائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان میں گہرے ہوتے جائیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. گاڈ بلیس یو.